ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. ماہ سفر مظفر سنجری 1447 کی 6 تاریخ کے جمعہ میں آپ کو ہم سب حاضر ہیں. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نماز جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کی طفیل میں قبول فرما کر قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی 1500 سالہ جشن کے صرف 35 سے 36 دن باقی بچے ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے تو، اس لیے کہ پل کی کوئی خبر نہیں، کل کی کوئی کیا بات کرے. تو اگر ہم اس وقت تک زندہ رہیں اور ہم نے جشن منا لیا تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا 1500 سالہ جشن ہم نے منایا تھا. وہ منانے کا طریقہ علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں اس طریقے سے منانے کی کوشش کریں. آئیے آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم اپنی گفتگو حالات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ. اس کا مفہوم ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے کہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، حالانکہ ابھی ان پر اگلوں کی سی آزمائش نہیں ہے. جبکہ انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا سختی اور شدت کے ساتھ. اور پھر فرمایا وزلزلوا، جب انہیں شدت اور سختی کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو وہ ہلا ڈالے گئے. یہاں تک کہ رسول اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نہیں، موافق میں نہیں. اور جب حالات ایسے بنتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی جان جا رہی ہو، ان کے مال لوٹے جا رہے ہوں، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہوں، یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو مسلمان گھبرا جاتے ہیں. اور جو
کا ایمان پختہ نہیں ہے، شاید میں یہ سوچتے ہوں کہ کیا دین اسلام پر حق نہیں ہے، سوچتے ہو۔ تو ایسے ماحول میں اسے ایسے حالات میں جبکہ مصیبتیں ہر طرف سے مسلمانوں کا استقبال کر رہی ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ حسن تدبیر کے ساتھ ان مصیبتوں کا، ان امتحان کا، ان آزمائش کا جواب دیں، ثابت قدم رہیں اسلام پر، اپنے مذہب پر، اپنے دین پر۔ اور یہ مصیبتیں جو آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مصیبتیں تو انبیاء اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مصیبتیں آج ہم پر ہیں ان مصیبتوں کے سامنے کچھ نہیں۔ اور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور مذہب اسلام کو آپ نے اپنا لیا ہے، تو اب دنیا کی نظر میں آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ یہ یاد رکھیں، دنیا کی نظر میں آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو، لیکن قدرت کی نظر میں آپ کا احساس ہے کہ آپ اس کے بندے ہو۔ اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ دنیا آپ کو مسلمان ہو کر قصوروار سمجھے کہ یہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور پھر قدرت آپ کو اس انداز میں بلاتی ہے کہ تم میرے بندے ہو، یہ مسلمانوں کے لیے ذات ہے۔ اور پھر جب تم نے پڑھ لیا ہے کلمہ، اسلام کا نام لیتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا جپتے ہو، تو اب یہ دماغ سے اپنے نکال دو کہ تم اس دنیا میں چین سے رہو گے، تمہیں اس دنیا میں سکون دیا جائے گا۔ نہیں، کافروں کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، قدرت کی طرف سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور بڑی سختی کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اب تھوڑا سا اس کو بھی سنیں۔ قرآن کی آیت میں جو میں نے پیش کی اس میں تو ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کرتے ہیں کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جائیں گے، حالانکہ ابھی تو ان کو ان جیسی مصیبتیں بھی نہیں آئی جو پہلوں کو پہنچی تھی، اور پہلوں کو جو مصیبت پہنچی اس کا قرآن نے ذکر کیا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ان کو سختی آئی اور شدت آئی، اور جب شدت اور سختی آئی تو وہ زلزلوا، وہ ہلا ہلا ڈالے گئے۔ وہ مصیبتیں اتنی آسان نہیں تھی، اتنی کمزور نہیں تھی وہ مصیبتیں۔ اس کے بعد غالباً سورۃ العنکبوت میں اس کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا احسب الذین یترکون ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے اور وہ مصیبت کو مبتلا نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ اگر ایمان لائے ہو، آپ نے اگر اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کے دامن میں آپ آئے تو مصیبتیں آپ کا استقبال ضرور کریں گے۔ آزمائشیں قدرت کی طرف سے آئیں گی، بلکہ کبھی ایک طرف سے آئیں گی، کبھی دو طرف سے، کبھی چوطرفہ مصیبتیں آپ پر آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں سے گھبرانا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو آج بھی اہل قضا کے ایمان کو آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔ کیا چیز نہیں ہے وہاں پر؟ وہاں بھوک نہیں ہے یا وہاں پر خوف نہیں ہے، وہاں پر ظلم نہیں ہے، ہر چیز وہاں پر ہے۔ قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی مال کی کمی سے، اور کبھی بھوک
کبھی اولاد کی کمی سے ہم تمہیں آزمائے. آج غزہ میں کیا نہیں، ظلم بھی ہے، اولاد کی کمی بھی ہے، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، ساری چیزیں وہاں پر جمع ہیں. لیکن کیا آپ نے سنا کسی اخبار کے ذریعے سے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کبھی سنا آپ نے کہ ان اہل غزہ نے ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک کر یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم اسلام چھوڑتے ہیں؟ بلکہ جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے ان کے ایمان کے حوالے سے ان کی خبریں اور زیادہ آ رہی ہے. کوئی ٹانگ کٹی ہے تو اس کا اگر اس میں گولی لگی ہوئی ہے اس کی گولی ڈاکٹر نکالتا ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. مائیں بلک رہی ہے بچوں تو دودھ پلانے کے لیے، چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں چھوڑ. تو ہم پر تو مصیبتیں نہیں ہیں نا، اور مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والا مصیبتوں سے گھبرا جائے. مصیبتیں ایسی ہو کہ ایمان والے کے پاس آئے تو وہ گھبرا کر چلی جائے. ہم ایسے نہیں کہ مصیبتوں سے گھبرا جائیں. مشکلات سے گھبرایا نہیں جاتا ہے. یہ کیا مشکل کے معنی میں مشکلات سے مت گھبرائے. آزمائش سے تو آتی ہے. اب آزمائشیں کیسی آتی ہیں اب اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں اور ایسے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. دنیا میں جنتی ہونے کی جنہیں اشرح مبشرہ کہا جاتا وہ صحابی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون لوگ آزمائے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ کون لوگ آزمائے جاتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. جتنا اس کا دین پختہ ہوگا یا کمزور ہوگا وہ اس کے مطابق آزمایا جائے گا. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نے دین کو اپنایا اور ایمان آپ کے سینے میں ہے تو جس درجے کا آپ کا ایمان ہوگا، جس درجے کا آپ کا دین ہوگا، جتنے بہتر آپ اپنے دین پر ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کے اعتبار سے آزمایا جائے گا. یاد رکھنا. اور سب سے زیادہ کسے آزمایا گیا تو انبیاء کو، انبیاء کے بعد ان کے اصحاب کو، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا، انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان پختہ کہاں ہے، دین کہاں ہے، تو اس کی ذات ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ آزمائے گئے. ایک روایت ہے حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف گئے، پشت کر کے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے. ہم لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مدد کیوں لے رہے؟ آج آپ کہ اللہ کی مدد کیوں لے رہے؟
غزہ میں اتنی بمباریاں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی. 57 سے لے کر 60 تک کے خاتون اسلامی ممالک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی کسی کے سہارے مت نہیں. جب آپ کسی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی بنا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. یا آپ اگر کھڑے ہو بھی گئے تو کوئی آپ کے پاس جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور جتنا وہاں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ کو آزمایا جائے، کیونکہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ کیا جائے. اسپین کا دورہ ایسے ہی پوری کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں نمونے کے طور پر ہیں. لوگ تو اس سے زیادہ آسان کرنے کی کوشش کریں گے. خباب نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ جانے دعا جب موجود ہو اور وہ بھی دعا نہ کر رہے ہو. سوال تو کیا صحابہ کرام کہ اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی اور آپ بھی دعا نہیں کرتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلوں کو ان کے دین کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا تھا. سنیے گا کیا فرمایا؟ ان کے دین کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا جاتا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد گڑھا کھود کر اس میں ان کو جو ہے دبا دیا جاتا تھا. گڑھا کھود کر اور پھر اس کے بعد ان کے دین کی وجہ سے ان پر آگے چلا کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں مصیبتیں کم ہیں کس وجہ سے؟ صرف دین کی وجہ سے کہ دین پر اگر ثابت قدمی ہے، استقامت ہے اور آپ نے دین کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو پھر آپ کو کیا 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 جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو گڑھا کھود کر کام کیا جاتا تھا یا پھر ان پر جو ہے آڑے چلا کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے یا پھر ان کو لوہے کی کنکریوں سے ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا زندہ. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود وہ دین سے ذرہ برابر نہیں ہوتے. وہ دین سے ذرہ برابر نہیں. آج بڑی سی مصیبتیں کیا آتی ہیں، ہم کام کرتے ہیں. حکومتیں آپ کی طرف سے رہیں گی، یہ تو آنی جانی ہے. یہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہو، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. یہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہو. یہ سب کرایہ دار ہے، بدلنا ہے ان کو. اور یہ کب بدلیں گے؟ جب آپ بدل جاؤ گے تو قدرت خود ہی بدل دے گی. لیکن بدلنا ہمیں اور ہم ہی نہیں بدل رہے. اپنے آپ کو بدلو. مصیبتیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی. حکومتیں وقتیہ ہوتی ہیں، آئیں گی اور چلی جائیں گی. فیصلے آپ کے خلاف ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں، اور یہ ایک نہیں اس کے بعد بھی ہوگا ایسا. یقیناً دل پر تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دی لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے. ابھی آپ کو تو بہت کچھ جھیلنا ہے، بہت کچھ ہے. گھبرائیے مت، مصیبتیں آ رہی ہیں، آتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین گھبراتے نہیں کہ مصیبتوں کا استقبال کرتے. آپ کو بتاؤں غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ اور وہ بھی ایسا معرکہ جسے فیصلہ خود معرکہ کہا جاتا ہے.
313 مجاہدین اسلام تھے اور 8 سواریاں تھیں. 313 میں ان کے پاس 8 سواریاں اور کچھ جنگ آلو تلواریں ان کے پاس. لیکن 1000 یا 1300 کے مقابلے میں ہوئے. اترنے سے پہلے کا ایک مکالمہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اہل ایمان مصیبتوں سے گھبراتے ہیں, اہل ایمان آزمائش سے گھبراتے ہیں, امتحان میں کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جستجو کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں. آواز سنا نہیں, شور نہیں بتا, کسی کے در پر جا کر بھیک نہیں مانگتے کہ ہمارے ساتھ رہے. یہ اہل ایمان کا سیوا ہی نہیں کہ تم جو کچھ کاغذ لے جا کر تیار کرو, جا کر فوٹو کھنچا کر کسی کے ساتھ دے دو. وہ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے. اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو یہ یہاں تک چل کر نہیں آتی, اپنا فیصلہ خود کروا لیتے. ملک میں اور بھی تو قومیں ہیں نا اپنا فیصلہ خود کروانے کی طاقت رکھتے ہیں. جیسا وہ کہتے ہیں ویسا فیصلہ لکھا جاتا ہے. لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایسا کروا دو. آپ تو صرف کاغذ لے جا کر بتاتے ہو نا. تو اہل ایمان آزمائشوں کا استقبال کرتے, جستجو کرتے, تدبیر کرتے. وقت میں جانے سے پہلے ایک باپ اور ایک بیٹا کا نام سعد ہے اور والد جو ان کا نام خیثمہ ہے. دونوں سے آگے تقدیر بھی کیا ہے, دونوں سے آگے. اب دونوں اپنے گھر میں اعلان ہو گیا ہے کہ بدر کے لیے جانا ہے. مارکا ہوگا ایسا مارکا کہ اسلامی لشکر میں اگر باپ ہے تو کافروں کی طرف سے بیٹا آئے گا, کافروں کے لشکر میں اگر چچا ہے تو اسلامی لشکر سے بھتیجا آئے گا سامنے. مارکا وہ ہے. اب ایسے میں اس مارکے میں جانے کے لیے باپ اور بیٹے اپنے گھر میں مکالمہ کرتے ہیں. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ کہ بیٹا دیکھو تم جوان ہو, اب تمہارے اندر ابھی طاقت ہے, ایک کام کرو تم رک جاؤ, میں بدر میں چلا جاتا ہوں اور میری عمر ہو گئی ہے, میرے بعد تمہارے اندر طاقت ہے, تم اپنے گھر والوں کو کر دے. بیٹے نے جب سنا, آج کے دور کا اگر بیٹا ہوتا تو جب بنیں گے جلدی جاؤ, جلدی جاؤ تاکہ پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا موقع ملے. لیکن اب تو حالات نہیں ہے نا, کسی کو کسی کی پرواہ ہو رہی ہے. باپ زندہ ہے تو بیٹا اس کے مرنے کی تمنا کرتا ہے, مرے گا یہ بڈھا تو اس کی پراپرٹی میں قبضہ کرو. وہ چھوئے تیری زندگی پہ لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ تو اپنے باپ اور والدین کے مرنے کی دعا. دولت اتنی دل میں بس گئی ہے کہ اب جو ہے جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے انہیں کے مرنے کی تمنا ہو گئی. تو وہ اس دور کے تو تھے نہیں نا, وہ تو انہوں نے جب اپنی آنکھیں کھولی ہیں تو سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور حضور کی درسگاہ نبوت میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. وہ صحابی ہے. اب حضرت سعد نے جب سنا کہ والد ایسا کہتے کہ میں بدر میں چلا جاتا ہوں تم رک جاؤ, حضرت سعد نے کہا میرے والد میں چاہتا ہوں کہ میں بدر میں جاؤں اور میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کافروں سے جنگ کروں, جہاد کروں اور اللہ کی راہ میں لڑوں اور اسی راستے میں میں جان شہادت کو کر جاؤں. بات بڑھی, جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے
قرآن ڈالا، قرآن داخل کے ذریعے جس کا نام نکل جائے گا اسی کو بدر میں جانے کی اجازت دے دی جائے، دونوں میں سے کوئی بھی۔ قرآن ڈالا گیا، تفسیر کا جملہ دیکھیے، جب قرآن ڈالا گیا تو باپ کا نام نہ نکلا، بیٹے حضرت سعد کا نام نکلا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ موت سے بھاگتے نہیں، وہ مصیبتوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایسے احد کے ایک دن پہلے دو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں احد کے میدان میں لکھتے ہیں۔ حضرت سعد نے دعا کی، اللہ کل جب کافروں سے مقابلہ ہو تو میرے مقابلے میں ایسا دشمن بھیج جو زیادہ غضبناک اور غصے والا اور بہادر ہو، تاکہ میں اس سے مقابلہ کروں، اس سے قتل کروں تیرے لیے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، دعا کیا ہو رہی ہے کہ میرے مقابلے پر بہادر بھیج اور غضبناک غصے والا بھیج تاکہ میں اسے تیرے لیے قتل کروں۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، آمین کہ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اے اللہ کل کافروں سے جب میرا مقابلہ ہوگا تو میرا مقابلہ کسی جنگجو سے اور وہ بھی شدید غصے والا ہو، اور جب میرا مقابلہ ہو تو میں تیرے لیے قتل ہو جاؤں۔ وہ کیا کرے؟ دعا کرے کہ تیرے لیے میں قتل کروں اس کا قاتل کا، اور یہ دعا کرے کہ میں تیرے لیے قتل ہو جاؤں، مولا شہید ہو جاؤں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ پھر میری ناک، میرے کان اور میرے ہونٹ کاٹے جائیں۔ حضرت سعد نے آمین کہا۔ اب دونوں شخصیتیں حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے، ادھر دعا نکلی ادھر شمولیت تک پہنچ گئی۔ دوسرا دن آیا، حضرت سعد لڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے بہت نامی گرامی کافر کو قتل کیا، قتل کر کے جنگ ختم ہو گئی۔ اب جب حضرت عبداللہ بن جحش کی لاش مبارک کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ناک کٹی ہوئی، ان کے کان کٹے ہوئے، ان کے ہونٹ کٹے ہوئے۔ حضرت سعد نے کہا خدا کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اگر ہم ہوتے تو ہم یوں نہ کرتے، ہم تو آسانیاں چاہتے ہیں اور قدرت تمہیں آزمانا چاہتی ہے، قدرت آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو آپ نے برتن بنانے والے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ کمہار جو برتن بناتے تھے، برتن بنانے کے بعد اس پر کھڑتے تھے، بجاتے تھے اور بجا کر اس کو چیک کرتے تھے کتنا مضبوط ہوا ہے، یہ کتنا مضبوط۔ آج بھی آپ چلے جاؤ دکانوں پر، وہ پارس کا آئٹم لانے کے لیے چلے جاؤ تو وہ پٹک پٹک کے بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس برتن سے محبت نہیں ہے یا اس سامان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ مضبوط کتنا ہے۔ تو ایسے ہی قدرت بھی تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتی ہے، کافروں کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ وہ جب تمہیں قتل کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو قدرت کی طرف سے تمہارے درجے بلند کیے جاتے ہیں، تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ قدرت آزماتی ہے کہ یہ میرے دین پر جب آیا ہے تو یہ پختہ ہے کتنا، اس نے زبانی دعویٰ تو نہیں کیا ہے، اور آج ہم سب نے وہی کیا، صرف زبانی دعویٰ۔ اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم گھبرا سے جاتے ہیں۔ جو حالات گزشتہ کے روز ہوئے ہیں، یقیناً آپ کا دل غمگین ہوا ہے، اس لیے کہ مجرم دندناتے پھر رہے ہیں سرے عام کھلے بازار، کوئی ان پر گرفت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی سی آواز نکال دو آپ ٹھوک نہیں جائیں۔ لیکن ایسے ماحول میں آپ کو دو چیزیں کرنا، سب سے پہلے آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کی،
اور آپ کی طاقت آپ کی یونٹی ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کو متحد ہونا ہے۔ جب تک آپ متحد نہیں ہو سکتے تب تک کافی قومیں آپ سے ایسے ہی کھیلتی ہیں۔ جیسے بچہ گلیے کے ساتھ کھیلتا ہے نا، کبھی ادھر پٹک دیتا ہے، کبھی ادھر پٹک دیتا ہے، کبھی پھینک دیتا ہے، کبھی موڑ دیتا ہے۔ تو کافی قومیں اس وقت تک آپ سے ایسے ہی کھیلتے رہیں جب تک آپ میں اتحاد نہ ہو، اور اتحاد آپ کی سب سے مضبوط طاقت ہے۔ اور دوسری چیز، آپ ملک میں ہو، ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستانیوں میں، اس لیے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نام کی آواز سنتی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان سے ہمارے نبی کو اپنے عاشقوں کی خوشبو آتا ہے۔ یہ وہ ہندوستان، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اور ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک کی مٹی میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس ملک کی مٹی نہ مل سکی تو پھر دعا یہ ہے کہ مدینے کی مٹی ملے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اپنی طاقت مضبوط کرنے، دوسرا آپ کو سسٹم میں آنا پڑے گا۔ سسٹم میں آئے گی، جب تک آپ سسٹم میں نہیں جاؤ گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سسٹم سمجھتے، نیچے کے لے کر اوپر تک کی جتنی کرسیاں ہیں نا، ان کرسیوں میں سے کچھ نہ کچھ کرسیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ سسٹم میں اپنے آدمیوں کو بچا داخل کیے گئے، ورنہ سارے ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی جائے ہر کو آتا ہے سوال تو بنتا ہے، لیکن تو اب آپ سے اتنا ہے کہ سسٹم میں آنا پڑے گا، اور سسٹم میں آنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا۔ ایجوکیشن کی طرف جاؤ اور اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تمہارا مال تو وہ ہے کہ تم اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کر رہے ہو، اور وہ بھی بے جان خرچ کر رہے ہو، بے جان۔ کوئی اس کا ان کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے واپس سے دوبارہ ملے گا، بس یوں ہی اڑا دینا۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 7 لاکھ روپے جو ہے صرف انگار کے پھینک دے۔ تمہارے لیے اور ہمارے لیے یہ ڈوب پڑنے کی بات ہے۔ بتاؤ مجھے، پچھلے دنوں جب وقت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، جس پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا وکیلوں کی جو ٹیم تھی، اس ٹیم میں تمہارے سپریم کورٹ میں کتنے مسلمان وکیل؟ بتاؤ۔ اور سپریم کورٹ میں جج کے سامنے وقت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تمہارے کتنے مسلم وکیلوں نے بات کی ہے؟ کون تھا جس نے وقت کے حوالے سے تمہارا جو ہے دفاع؟ تمہارے اپنے لوگ تھے، مسلمان وکیل تھے۔ میں اگر غلط بولوں آپ بالکل مجھ سے بول سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے امام صاحب آپ غلط ہو، لیکن کچھ تھوڑے سے میڈیا سے تھوڑے سے ہم بھی لوگ ہیں۔ کس نے دفاع کیا؟ کون سا وکیل تھا وہ جس نے وقت کے حوالے سے گفتگو کی ہے؟ اگر تمہارا مسلمان وکیل ہوتا تو اسے یہ پتا ہوتا کہ وقف کیا ہے، وقف کس لیے کی جاتی ہے، اور جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ کسی کو دی نہیں جاتی۔ وہ ایک بالغی کو اٹھا کر لے جاتا اور دفاع کے لیے باتیں کرتا۔ تم نے کب بھیجا ہے سسٹم میں اپنے آدمیوں کو؟ تم نے کب تیار کیا ہے اپنے آدمیوں کو سسٹم کے لیے؟ اپنے بچوں کو تیار کیا ہے؟ نہیں کیا۔
ہم نے تو اپنی دولتیں یوں ہی پھونکتی ہے، راستوں پر پھونکتے ہیں، خود کا کھا کر پھونکتے ہیں، بیڑی پی کر سگریٹ پی کر اڑا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے لایا کے فضول خرچوں میں اس کو خرچ کریں۔ ہم تو جو ہے ہمارے نوجوان اس کو نشے میں پھینکتے رہے پیسوں کو۔ اگر یہی حالات رہے تو یاد رکھنا جب تک تم سسٹم میں نہیں آؤ گے تمہارا کوئی جو ہے اس کا حال نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی زمین تمہارے لیے اتر کی ہے۔ دو چیزیں آپ کو کرنا پڑے، طاقت اور سسٹم میں آنا پڑے گا۔ سسٹم میں آنے کے لیے تعلیم کو لازم کرنا، تعلیم کو لازم کرنے کے لیے بچت کرنی پڑے گی، اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں پہ خرچ کرو یا پھر قوم کے ایسے بچے جو واقعی میں صلاحیت مند ہو، قابل ہو، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے کے امتحانات کو جو ہے پاس نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے آپ ان کی فیس کا، ان کی تعلیم کا خرچ آپ اٹھاؤ۔ اگر ہم کچھ بولیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بولو کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں سنے کلیت کی طرف چلے گئے، گیارہویں کرتے ہو بالکل کرتے ہو وہ نوازتے، لیکن کیا گیارہویں صرف کھانے کا نام کھلانے کا نام ہے؟ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جو 10 قائدی پر جو خرچ کر رہے ہو 20,000 روپے، 20,000 15,000 خرچ ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک پہلی کا جو معاملہ ہے شاید 2200 سے 2500 روپے کو لاؤ وقت ہے، اس کو چھوڑ دیجیے 2200 روپے 2000 کو 1500 روپے 10 فائدے اگر بنا تو 15,000 جائے تو 15,000 اچھے تعلیم یا اپنی تعلیم کا ہے خود کرو۔ کب تک بھی مانگتے رہو، کب تک اس کے دروازے جاؤ؟ خدا کے لیے پلٹو اپنے دین پر، مضبوطی سے اپنے دین پر قائم رہو، ثابت کرنی کیا کر۔ جب مصیبتیں آ جائیں کربلا یاد کرو، جب مصیبتیں آ جائیں غزہ والوں کو یاد کرو، جب مصیبتیں آ جائیں مکہ میں جو ظلم ہوا تھا اصحاب رسول پر، ان پر ہونے والے ظلم کو یاد کرو، آپ کی مصیبتیں کم ہو جائیں اور آپ پھر یہ کہہ سکو گے کہ ان اللہ معصوم، بے شک اللہ صبر کرنے والے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو ظلم کرتے ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، ظلم بہت زیادہ دن تک نہیں چلتا، مظلوموں کا خون رائنا نہیں جاتا، وہ رنگین چھوڑ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ رنگ لاتا ہے مظلوموں کا خون۔ تو اپنے آپ کو جن کی طرف پلٹائیے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر ہمیں دین کی تقریر کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کو ان کے اندر عملی طور پر ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، دین کی باتوں کو ان کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کرنے، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام ولادت طیبہ کے 15 سالہ جشن پر آپ کس طریقے سے بھی چاہیں اس طریقے سے شریعت کی حدود میں رہ کر جشن منانے کی کوشش کریں، اپنی گلیوں کو سجائیں، چوک کو سجائیں، چوراہوں کو سجائیں، مکان کو سجائیں، دکان کو سجائیں، جو جو آپ کر سکتے ہیں شرعی حدود میں رہ کر، کوئی چیز جائز اور ناجائز نہیں، ساری چیزیں مستحب ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کا جواب موجود ہے، تو جو شریعت کے دائرے میں وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں، غیر شرعی جو چیزیں ہوں گی اس پر ہم خود بھی اس کی مذمت کریں گے۔ تو جب آپ ربیع الاول کا دن شروع ہو جائے تو انہی دنوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی کوشش کریں، غریبوں کو نوازیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کے سر پر دست شفقت کریں اور ان کو نوازیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مقبولہ حضرت سیدہ آمنہ کے نام سے غریب بچے جو ان کی تعلیم کا خرچ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں مریض اگر ہے ان کے پاس علاج کرنے خرچ نہیں، ان کا علاج کا خرچ اٹھانے، جس طریقے سے بھی آپ چاہیں ولادت کا جشن منا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی
یہ ہم سب کی دنیا کو اچھی کر دے، آخرت کو اچھی کر دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان میں نصیب فرمائے۔ کھڑے